اس کا کسی کو ذمہ دار قرار دے کے سزا دے رہی ہے۔ شاید ہی پاکستان میں اس سے پہلے اس قسم کی قیامت کے مناظر دیکھنے میں آئے ہوں، جب پورے علاقے کو آگ لگا دی گئی ہو۔ کراچی کے قلب میں واقع تھوک مارکیٹوں کے پورے علاقے کو یوم عاشور کے دن دہشت گردی کے اس واقعے کے بعد آگ لگائی گئی۔ 10,000 کے قریب دکانیں، کاروبار جل کے تباہ ہوئے اور دسیوں ہزار لوگ اپنے روزگار سے محروم ہو گئے۔ دسیوں اربوں روپوں کا نقصان ہوا، لیکن پولیس کا ایک سپاہی بھی اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا۔ وہ سینکڑوں ہزاروں پولیس اہلکار جو اس موقع پہ مامور تھے، جن کا کام تھا کہ ایسے کسی بھی بلوائی پر نگاہ رکھے جن کو کہ ان عمارتوں کی چھتوں پر رکھا گیا تھا، وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے اور 3 گھنٹے کے دوران پاکستان کی معاشی ساکھ پر اور پاکستان کی معاشی قوت پر بے مثال اور اندیکھا اور ایسا ظلم ہوا جس کی شاید تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ 2 دن گزر جانے کے بعد اس پورے علاقے کا حال کیا ہے، یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی قاضی حسن کی ایک رپورٹ میں جو آج شام انہوں نے ترتیب دی۔ آج واقعے کے 2 دن کے بعد بھی کراچی کی معروف شاہراہ ایم اے جناح روڈ ہولناک مناظر پیش کر رہی ہے۔ لائٹ ہاؤس اور لطف عام میں لنڈا بازار کہنے والی مارکیٹ مکمل طور پہ جل چکی ہے۔ لنڈا بازار نہ صرف کراچی کے غریب اور متوسط طبقے کے لیے کپڑوں کی ضروریات پوری کرتا تھا، بلکہ اس مارکیٹ میں پرانے اور نئے کپڑوں کی تقریباً 200 دکانیں موجود تھیں، جن میں پرنٹنگ پریس بھی شامل ہے، جو مکمل طور پہ جل گئی ہے۔ یہ کسی خانہ جنگی کے مناظر نہیں ہے، جہاں جا بجا راکھ، ڈھیر اور ٹوٹی پوٹی دکانیں ہیں۔ یہ جائے حادثہ سے جو 2 دن پہلے آگ لگی تھی مارکیٹ میں، یہ بالکل لنڈا بازار سے متصل پرنٹنگ پریس اور چھاپے خانے ہیں، جہاں چند دن پہلے تک تو یقیناً بڑے گہما گہمی اور کام ہوا کرتا ہوگا، لیکن زیادہ تر جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ دکاندار اپنے مال و اسباب کے لٹنے کے انداز میں غم و یاسیس کی تصویر بنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جو بچا کچا کچرا اور جلے ہوئے اسباب ہیں وہ نکال رہے ہیں یہاں سے۔ دکان مالکان کا کہنا ہے کہ ان کی دکانوں میں آتش زدگی کے لیے کیمیکل کا استعمال کیا گیا، جبکہ پولیس اور رینجر نے سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی شرپسندوں کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی۔ دہشت گرد آگ لگاتے رہے، لوٹ مار کرتے رہے اور انہیں روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ آگ بجھانے کے لیے آنے والی فائر بریگیڈ کی گاڑیوں پہ بھی نامعلوم افراد نے فائرنگ کی، جس کی وجہ سے فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بروقت نہ پہنچ سکی۔ خودکش بم دھماکے کے جائے حادثے سے تقریباً آدھے کلومیٹر آگے اس وقت میں موجود ہوں میریٹ روڈ پہ، جہاں میڈیسن کی بڑی مارکیٹ کچی مارکیٹ ہے۔ میڈیسن مارکیٹ کی کچی گلی نمبر 1 میں تقریباً 40 سے زائد دکانیں جل گئیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ مارکیٹ میں ہی موجود ایک دکاندار جو ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ ابھی اس واقعے کے 2 دن گزر گئے ہیں، اس کے بعد ابھی کیا صورتحال ہے؟ اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ دکانیں بالکل تباہ ہو گئی ہیں، مال ہمارا بالکل تباہ ہو گیا ہے، کسی قابل بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی کر سکیں، دکان کھلنے جیسی قابل نہیں ہے۔ یہاں پہ پورے ملک سے اور پوری دنیا سے آنے والے مال کی تھوک میں فروخت کا کام کیا جاتا تھا، لیکن آج یہاں کاروباری رش نہیں بلکہ اپنا نقصان ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے دکاندار ہی دکاندار نظر آتے ہیں۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے جو کہ کھربوں روپے میں جاتا ہے، اربوں میں نہیں، کھربوں روپے میں، اور خالی پلاسٹک نہیں ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ڈینس ہال سے لے کے یہاں تک، بلکہ لائٹ ہاؤس سے لے کے یہاں تک جو ہے تمام جو ہے نیست و نابود کر دیا گیا ہے۔ حکومت کو کروڑوں روپے ماہانہ ٹیکس ادا کرنے والا چھاٹی لائن اس وقت مکمل طور پہ مربے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ آپ میرے عقب میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں روزانہ لاکھوں روپے کا کاروبار ہوا تھا اور چہل پہل ہوا کرتی تھی، لیکن اس وقت دبی ہوئی اور گری ہوئی عمارتوں میں ابھی تک چنگاریاں اور کہیں کہیں شعلوں کی آگ نظر آ رہی ہے۔ اس سے ذرا آگے پاکستان کی سب سے بڑی پلاسٹک مارکیٹ واقع تھی، جہاں چند دن پہلے پلاسٹک کی اشیاء کا کاروبار ہوتا تھا، وہاں آج راکھ ہی راکھ ہے۔ متاثرہ علاقہ جنگ زدہ علاقے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ پلاسٹک مارکیٹ سے متصل دہشت گردوں کا آخری نشانہ بنی کھارا در ٹریفک پولیس سیکشن۔ اس وقت میں موجود ہوں کھارا در پولیس ٹریفک سیکشن میں، جو کہ دہشت گردوں کا آخری نشانہ تھا۔ پولیس ٹریفک سیکشن مکمل طور پہ جل چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی بولٹن مارکیٹ بھی مکمل طور پہ جل چکی ہے۔ اس پورے ایم اے جناح روڈ پر لائٹ ہاؤس سے لے کے بولٹن مارکیٹ، کھارا در پولیس ٹریفک سیکشن کے تک جتنی بھی دکانیں اور مارکیٹیں جلی ہیں، ان دکانداروں کے مالکان کا کہنا ہے کہ اگر پولیس، رینجرز اور انتظامیہ تھوڑی سی کوشش کرتی تو یقینی طور پہ ہزاروں تاجر خلاش اور اربوں روپے کا نقصان نہیں ہوتا۔ پروگرام آج کامران خان کے ساتھ کے لیے کیمرہ مین جاوید عمرانی کے ساتھ قاضی حسن، جیو نیوز، کراچی۔
یہ تباہی اور یہ مناظر جو آپ نے دیکھے، کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ یہ جب ہو رہا تھا تقریباً 2.5 گھنٹے تک کہ یہ تمام عمارتیں، یہ 10,000 سے زائد دکانیں جب آگ لگائی جا رہی تھی تو وہاں پولیس چپے چپے پر موجود تھی۔ ان تمام عمارتوں کی چھتوں پر اس کو بٹھایا گیا تھا، لیکن کیا وجہ ہوئی کہ پولیس نے ایک گولی نہ چلائی، ایک پتھر نہ مارا، اور اس پورے واقعے کے دوران بلوائیوں پر 2.5 گھنٹے کے دوران جب آگ لگ رہی تھی ایک آنسو گیس کا شیل تک نہیں پھینکا گیا؟ اس کا جواب ڈھونڈنا انتہائی مشکل ہے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ پولیس اگر گولی کا استعمال نہیں کرنا چاہ رہی تھی تو آنسو گیس کا شیل بھی کیوں نہیں استعمال کیا گیا؟ کیا وجہ ہے کہ چپے چپے پر پولیس کی موجودگی کے باوجود ایک بلوائی بھی گرفتار نہیں ہوا؟ کیا وجہ ہے کہ ایک شخص کو بھی ان املاک کو تباہ و برباد کرتے ہوئے گرفتار نہیں کیا گیا، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی؟ اور اس سے زیادہ بڑھ کے یہ کہ کیا وجہ ہے کہ یہ سب کچھ نہ کرنے پر آج بھی کراچی میں لا انفورسنگ ایجنسیز کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے؟ دہشت گرد حملہ ہوا، باکس سیکیورٹی فراہم کی گئی تھی، اس کے باوجود خودکش حملہ آور اس جلوس میں داخل ہوا، اس نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑایا، 50 کے قریب لوگ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد 2.5 سے 3 گھنٹے تک املاک کو جلایا گیا، تباہ و برباد کیا گیا۔ آخر یہ لا انفورسنگ ایجنسیز اس وقت تھی کہاں؟ پولیس تھی کہاں؟ ایک گولی نہیں چلی، ایک ہوائی فائر نہیں ہوا، ایک آنسو گیس کا شیل نہیں چلا، ایک بندہ گرفتار نہیں ہوا، ایک شخص کو اس تباہی سے روکا نہیں گیا، اس کے باوجود کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جس کے جوابات ڈھونڈنے پڑیں گے، اور وزیر اعظم کو بھی اس کا شاید جواب دینا پڑے، گو کہ آج انہوں نے اس حوالے سے کارروائی کی ہے، مالی امداد کی ابتدا کی ہے، اور گوادر میں ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں انہوں نے ابتدائی طور پہ کراچی کے ان مظلوموں کے لیے 1 ارب روپے کی ابتدائی امداد کا اعلان کیا ہے۔ دوسری طریقے سے بھی صوبہ سندھ کی حکومت بھی اور کراچی میں دوسرے ادارے بھی اس سلسلے میں اپنی مدد آپ کے تحت اصول پر مدد کرنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں، لیکن ابھی بھی سب سے چپتا ہوا سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب کچھ ہوتا رہا اور اس کا تماشا کیوں دیکھا جاتا رہا؟ کیا یہ کسی سوچے سمجھے منصوبے کا نتیجہ تو نہیں تھا؟ آگ بجھنے میں دیر کیوں ہوئی؟ کیا کراچی کی شہری حکومت اپنے فرائض میں کامیاب رہی، ناکام ہو گئی؟ وہ کیوں شہریوں کو تحفظ فراہم کر نہیں سکی یا آگ کو بجھا نہیں سکی؟ اس کا جواب پوچھیں گے ہم کراچی کے ناظم اعلیٰ سے ایک کمرشل بریک کے بعد۔ اس کا کسی کو ذمہ دار قرار دے کے سزا دے رہی ہے۔ شاید ہی پاکستان میں اس سے پہلے اس قسم کی قیامت کے مناظر دیکھنے میں آئے ہوں، جب پورے علاقے کو آگ لگا دی گئی ہو۔ کراچی کے قلب میں واقع تھوک مارکیٹوں کے پورے علاقے کو یوم عاشور کے دن دہشت گردی کے اس واقعے کے بعد آگ لگائی گئی۔ 10,000 کے قریب دکانیں، کاروبار جل کے تباہ ہوئے اور دسیوں ہزار لوگ اپنے روزگار سے محروم ہو گئے۔ دسیوں اربوں روپوں کا نقصان ہوا، لیکن پولیس کا ایک سپاہی بھی اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا۔ وہ سینکڑوں ہزاروں پولیس اہلکار جو اس موقع پہ مامور تھے، جن کا کام تھا کہ ایسے کسی بھی بلوائی پر نگاہ رکھے جن کو کہ ان عمارتوں کی چھتوں پر رکھا گیا تھا، وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے اور 3 گھنٹے کے دوران